السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 132 ہے، جس میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک میں نے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین اب ایک نئے ذکر کی طرف آ رہا ہے، جو ہے ذکر توحید۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی ربوبیت اور اس کے اسماء اور صفات کا بیان ان آیتوں میں جو آگے آ رہی ہیں، اور احکامات کا بیان آگے ہمارے سامنے آئے گا۔ آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ابتدا کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں کو اور نور کو بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور اس کے بعد بھی کفر کرنے والے اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے برابر کسی کو مانتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور ایک مدت پوری کی، یعنی تمہیں دنیا میں موت آئی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے بعد جو اگلی موت تمہیں آنے والی ہے، یعنی اس موت کے بعد زندہ ہوگے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ میدان محشر میں تمہیں زندگی دے گا، وہ اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا اگلی مدت کو۔ ثم انتم تمترون، اور اس کے بعد بھی تمہیں شک ہے، آخرت میں شک ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر شک ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں میں، یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہارے چھپائے ہوئے اور دکھائے ہوئے سارے اعمال کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے تم کیا کماتے ہو یا کیا کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی، پر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اسے نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، اللہ کی ہر نشانی کا انکار کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو انہوں نے حق کا انکار کر دیا جب کہ حق ان کے پاس آ چکا، تو ان کے پاس بہت جلدی خبر وہ آئے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جس دین کا، شریعت کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، بہت جلدی انہیں پتا چلے گا کہ مذاق اڑانا کتنا غلط تھا، اس کا عذاب کتنا زیادہ شدید ہے، یہ سب انہیں بہت جلدی پتا چل جائے گا۔ الم یروا کما اہلکنا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ زمین میں طاقتور تھی، جتنی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ہم نے ان پر آسمان سے بارشوں کو نازل کیا، ان کے نیچے نہریں بہائیں، پھر بھی ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے بعد ہم نئی قوم لے کر آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس بات سے ڈرا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کا انکار کر رہے ہو تو کیا یاد نہیں کرتے ان لوگوں کے واقعات کو؟ تم سے زیادہ طاقت، تم سے زیادہ قوت،
تم سے زیادہ حکومتیں جن کے پاس تھی، آسمان سے پانی برستا تھا، زمین سے نہریں چلتی تھی، خوب اللہ نے مال و دولت دیا، پر جب گناہ کیا اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا، اس کے بعد نئی قوم کو لایا۔ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتاب، اور اگر ہم آپ پر کتاب جو ہے نا یہ لکھی ہوئی نازل کر دیتے، یعنی یہ قرآن اگر لکھا ہوا نازل کر دیتے اور یہ اسے چھو بھی لیتے، تب بھی کہہ دیتے کفر کرنے والے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی اللہ کے نبی سے وہ لوگ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ آپ قرآن ایسا کرو، ایک بار میں اسے تختی میں نازل کر کے دکھا دو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا اگر میں ویسے بھی دے دوں گا نا تب بھی وہ انکار کر دیں گے، تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ اور دوسرا ان کا اعتراض کہا وقالو، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ لولا انزل علیہ ملک، کہ اللہ نے آپ کو کیوں نبی بنایا، فرشتے کو کیوں نازل نہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں فرشتے کو نازل کرتا نا تو اسی ٹائم فیصلہ کر دیتا، پھر انتظار کی مہلت نہ دیتا کہ تم نے نبی آئے، انہوں نے سمجھایا، تم نے نہیں مانا، اللہ نے وقت دیا، وقت کے بعد ایمان لائے، وہ سب چل گیا۔ اگر میں فرشتہ نازل کرتا نا، بس بولتا ایمان لاؤ، نہیں لاتے وہیں کام ختم کر دیتا، وہیں تم پر عذاب نازل کر دیتا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین آج کی آیتوں میں اپنے توحید کا تذکرہ کر رہا ہے اور اللہ کے نبی پر ہونے والے اعتراضات کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ تو ہوا آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس کے بعد آج جو سورت ہم نے شروع کی ہے اس کا نام سورہ انعام ہے۔ انعام کہا جاتا ہے چوپایوں کو، چار پیر پہ جن کے خر ہوتے ہیں، جو جانور ایسے خر والے ہوتے ہیں جس میں گائے ہے، اونٹ اونٹنی ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دھمبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کا، چوپایوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے سورت کو سورہ انعام کہا جاتا ہے۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 165 آیتیں ہیں، 165 آیات ٹوٹل ہیں، مکی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کا ذکر کیا، اس لیے اس سورت کو سورہ انعام کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں عقیدے کا ذکر کیا ہے، آخرت کا ذکر کیا ہے اور مسائل بتائے ہیں۔ بنیادی طور پر عقیدہ بتایا ہے، آخرت کو بتایا ہے اور حلال و حرام یعنی احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بتایا ہے۔ تو سورہ انعام اپنے اندر ایک بڑی یعنی بہت ساری دلیلیں آپ دیکھیں گے۔ عام طور پر مکی صورتوں میں یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ لوگوں کے مطابق باتیں کرتا تھا نا، تو مکی صورتوں میں زیادہ آپ کو عقیدے کا بیان ملے گا، آخرت کا بیان ملے گا، اور مدنی صورتوں میں آپ کو احکامات زیادہ ملیں گے۔ حلال حرام، معاشرے کو کیسے بنایا جائے، حکومت کیسی چلائی جائے، یہ سب مدنی صورتوں میں ملے گا۔ اور مکی صورتوں میں زیادہ آپ کو توحید کا ذکر، آخرت کا ذکر، انبیاء کے واقعات، یہ سب آپ کو مکی صورتوں میں زیادہ ملے گا۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے سورہ انعام کا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مشکل الفاظ۔ آج کی آیت میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، جعل، میڈ، بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کو اور نور کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ظلمات، ڈارکنیس، اندھیرے، بہت سارے اندھیرے۔ ظلمات جمع ہے ظلم کی، ظلم اگر کہا جائے تو ایک، ظلمتن مطلب ایک ہوتا ہے، ظلمات مطلب بہت سارے اندھیرے۔ نور، لائٹ، روشنی۔ یعدلون، اکویٹ، وہ اللہ تعالیٰ کی برابر قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسا کسی کو مانتے ہیں۔ اجلا، ٹرم، ایک مدت جسے کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فرسٹ ٹرم کا ایگزام، سیکنڈ ٹرم کا ایگزام، یہ ایک مدت ہوتی ہے جس میں اتنا سلیبس پورا کیا جائے گا۔ ویسے ہی اجل جو ہے ایک مدت ہے کہ اس میں ایک بار آدمی کو پیدا ہو کے مرنا ہے، پھر دوبارہ پیدا ہونا، اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا۔ تمترون، یو ڈسپیوٹ، تم جھگڑے کرتے ہو، آپس میں اختلاف کرتے ہو، شک کرتے ہو، کئی میننگ میں تمترون کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ معرضین، دے ٹرن اوے، پلٹ گئے، اعراض کر دیا، اگنور کر دیا، بات کو تسلیم نہیں کیا۔ جاءہم، اٹ کیم ٹو دیم، ان تک آیا یا ان تک آئی، آیتیں آئیں، دلیل آئیں، نشانیاں آئیں، ان تک آئیں، اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ قرن کہا جاتا ہے جنریشن کو، ایک پوری جنریشن جو ہوتی ہے اسے قرن کہا جاتا ہے۔ اہلکنا، وی ڈسٹرائڈ، ہم نے برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ مکناہم، وی ہیڈ اسٹیبلشڈ، ہم نے انہیں زمین پر قائم کیا، اسٹیبل کیا، انہیں طاقت دی، حکومت دی۔ مدرارا، ہم نے بارش کو شاور کی طرح یعنی بہت سارے پانی کو مسلسل ان کے اوپر نازل کیا۔ قرطاس، پیج کو کہا جاتا ہے، ورق کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر اس پورے قرآن کو ہم ورق کی شکل میں دفتی کے ساتھ باقاعدہ بک جیسا نازل کر دیتے نا، تب بھی یہ کہتے جادو ہے۔ فلامسوہ،
they touched, اگر وہ اسے چھو لیتے، یعنی کتاب کو چھو بھی لیتے تو اس کے بعد بھی کہتے کہ یہ تو ایک جادو ہے جو آپ جادو ہمارے سامنے دکھا رہے ہیں، جادو ہمیں آپ بتا رہے ہیں، یعنی آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے، ہر حال میں آپ کا انکار کریں گے، کیونکہ انہیں انکار ہی کرنا ہے، یہ انکار ہی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کا انکار کریں گے۔ مشکل الفاظ کے بعد ہمارا بنیادی نقطہ ہوتا ہے تدبر، اور یہ اللہ کا یقیناً بہت بڑا احسان ہے کہ کافی صورتیں مکمل ہوتی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ ہم سورہ انعام پر آ گئے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو مکمل کرنے جتنی صحت تندرستی انشاءاللہ عطا کرے کہ پورا قرآن ہم یہاں پر انشاءاللہ مکمل کر پائیں۔ اب تدبر کی اگر ہم بات کریں، نمبر 1، حمد و ثنا کرنے کی عادت بناؤ، کیونکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی حمد، اس کی ستائش، اس کی بڑائی کی عادت بناؤ، کیونکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ الحمد، پہلا ورڈ سورت میں کیا استعمال ہوا؟ الحمد، تعریف ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، ظلمات کو بنایا، نور کو بنایا، تعریف ہے اللہ کے لیے۔ تعریف اللہ کی ہر قدم کرے گا نا بندہ، سانس لے رہا ہے الحمدللہ، کھانا کھا رہا ہے الحمدللہ، پانی پی رہا ہے الحمدللہ، گاڑی چلا رہا ہے الحمدللہ، ہاتھ کام کر رہے ہیں الحمدللہ، آنکھ کام کر رہی ہے الحمدللہ، کان کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کرے، کیونکہ حمد و ستائش، اللہ کی تعریف اپنے آپ میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ نمبر 2، حق ایک ہوتا ہے، باطل بہت سارے ہوتے ہیں۔ حق کبھی بھی بہت سارا نہیں ہوتا ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے، حق ایک جیسا ہی ہوتا ہے، عقیدہ ایک جیسا ہوتا ہے، منہج ایک جیسا ہوتا ہے، پر باطل بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے عید الفطر میں کبھی آپ نے کوئی اختلاف سنا کہ عید الفطر کیسے منائی جائے؟ عید الاضحیٰ اور قربانی میں کبھی آپ نے اختلاف سنا کہ کیسے منائی جائے؟ لیکن جتنی لوگوں کی بنائی ہوئی عیدیں ہیں ان میں آپ دیکھیے ہر سال نئے اپڈیشن ہو رہے ہیں، ہر سال نئی بدعتوں کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق جو ہے وہ ایک ہی رہتا ہے، اور جو بنایا ہوا ہے باطل ہے، وہ آپ کے اعتبار سے آپ جتنا چاہیں موڈیفائی کریں، جتنا چاہیں اپڈیٹ کریں، جتنا چاہیں ایڈیشن کریں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور باطل بہت سارا ہوتا ہے، کہ اللہ نے کہا ظلمات، بہت سارے اندھیرے، اور نور سنگولر اور پلورل اللہ نے استعمال کیا کہ ظلمات بہت ساری ہے، نور ایک ہی ہے، نور بہت سارے نہیں ہیں۔ تو حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، باطل بہت سارے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اگر انسان اپنی پیدائش پر غور کر لے تو اللہ کے آگے اسے جھکنا آ جائے، زیادہ دور نہ جائے، صرف اپنی پیدائش پر غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا آسان ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، اس مضمون کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ایک جگہ بتایا؟ اللہ تعالیٰ کئی جگہ بیان کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے ایک نطفے سے ماں باپ ملے، ایک نطفہ خارج ہوا، اس ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں پہلے لوتھڑا بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد ہڈیاں پہنائی، پھر اس کے بعد روح ڈالی، پھر اس کے بعد جسم بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی تو بنانے والا ہے۔ کون تھا بنانے والا؟ کون تھا پیٹ میں تجھے غذا دینے والا، ہوا دینے والا، سانس دینے والا؟ آپ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ 9 مہینے میں بچے کو پیٹ میں جتنا بڑا کرتا ہے، اگر اتفاقاً پہلے وقت کے ڈیلیوری ہو جائے، 2 مہینے پہلے ہو جائے، 1 مہینے پہلے ہو جائے، اس 1 اور 2 مہینے کو کور کرنے میں 1 سال لگ جاتا ہے، جو اللہ 2 مہینے میں کور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پیٹ میں بناتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، اچانک ڈاکٹر آ کر کہتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں پانی جا رہا ہے، پورے 9 مہینے نہیں گیا، اچانک جانے لگا۔ بچے کو ہوا کہاں سے آتی ہے؟ جبکہ وہاں پر لیئرز کے اندر وہ ہے، جانے کی جگہ نہیں ہے۔ دینے والا اللہ، کھانا دینے والا اللہ، اس جسم کو بڑا کرنے والا کون؟ آج ہم بچہ باہر آتا ہے، کہتے ہیں اسے پروٹین پاؤڈر دو، یہ دو، دودھ پلاؤ، اس سے بڑھے گا، ہائٹ بڑھے گی۔ وہاں کون بڑھا رہا ہے؟ وہاں کون سی الگ سے غذا دے رہے ہو؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر انسان اپنی پیدائشی پر غور کر لے تو اللہ کے آگے جھکنا آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا قدرت اور کیا طاقت والا ہے، کہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں مکمل تیری نشو نما کرتا ہے، مکمل تجھے بڑا کرتا ہے، تیرا ہر عضو، تیرا ہر پارٹ کام کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، اور اگر اس پر تو غور کر لے گا تو اللہ کے آگے جھکنا، اس کے آگے مانگنا، اسے پکارنا تیرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، کہ اللہ جیسی قدرت اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 4، اللہ کی قدرت اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اکیلا ہے۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، اندھیرا بنایا، نور بنایا، مٹی سے پیدا کیا، زندگی دی، موت دی، آسمان زمین کو جاننے والا ہے، ساری اللہ تعالیٰ جو اپنی دلیلیں بتا رہا ہے، یہ دلیلیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اس کا بنانے والا ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ آسمان دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے، یہ زمین دلیل ہے اسے بنانے والا ایک ہے، یہ بارش دلیل ہے اسے چلانے والا ایک ہے، یہ ہوا دلیل ہے اسے چلانے والا ایک ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی کائنات ہے۔ اپنے گھر میں اگر دو بھائی فیصلہ کرنے لگ جائیں تو ایک گھر نہیں چل پاتا، اتنے جھگڑے، اتنے اختلافات ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کے 2-4 لوگ مل کر چلائیں گے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، برابر نہیں، ساتھی نہیں، کوئی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہ چاہتے ہوئے کام کروا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل یہ پوری کائنات ہے، انسان ہے، اس کا جسم ہے، ہوا ہے، پانی ہے، کھانا ہے، آسمان، زمین، یہ سب چیزیں دلیل ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، چلانے والا ایک ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ نمبر 5، اللہ نے مٹی کا تذکرہ کیوں کیا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا؟ تو وہ 2 وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ مٹی کا ذکر کیوں کیا۔ پہلی وجہ، کیونکہ انسان کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، ہماری اصل مٹی ہے، اس لیے اللہ نے مٹی کا، ورنہ ہم پیدا تو ماں کے پیٹ سے ہوتے ہیں نا، مٹی سے تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو مٹی کیوں کہا؟ مٹی کہا اصل کے اعتبار سے کہ ہماری اصل جو ہے وہ مٹی ہے، حضرت آدم۔ اور دوسری وجہ، کیونکہ مٹی ہی کی وجہ سے ہم دنیا میں زندگی گزار پا رہے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ مٹی سے بنایا۔ کیوں؟ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ روزی کہاں سے آتی ہے؟ چاول کہاں سے آتا ہے؟ گیہوں کہاں سے آتا ہے؟ سبزی کہاں سے آتی ہے؟ فروٹس کہاں سے آتے ہیں؟ وہ تمام چیزیں جس کے بنا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، وہ سب مٹی ہی سے تو آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اس کی 2 وجہ علماء نے بیان کی ہے۔ پہلی وجہ ہماری اصل مٹی یعنی حضرت آدم ہے، دوسری وجہ انسان کے زندگی گزارنے کے جتنے ذریعے ہیں سب کا تعلق مٹی سے ہے، مٹی کے بنا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ نیکسٹ نمبر 6، اللہ کے علم سے کائنات میں کچھ بھی باہر نہیں ہے، صحیح غلط، اچھا برا، سب اللہ کے علم میں۔ اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ کے علم میں سب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اس موضوع کو اللہ نے پیچھے بھی بیان کیا کہ تیرا چھپایا ہوا اللہ جانتا ہے، تیرا دکھایا ہوا اللہ جانتا ہے، آسمان کو اللہ جانتا ہے، زمین کو اللہ جانتا ہے، آسمان زمین کے بیچ کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے تو اللہ کے لیے کوشش کرو نا۔ آج ہماری حالت تو یہ کہ کہیں پر اگر کیمرہ لگا ہو تو ہماری حرکات، ہماری ایکشنز، ہمارا طریقہ چینج ہو جاتا ہے، پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے کیمراز تو ساری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اکیلے تنہائی کسی بھی جگہ تو چلے جا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرا علم تیرے ساتھ ہے، میرے طرف سے فرشتے تیرے اعمال کو لکھ رہے ہیں، کیسے بچو گے اس سے؟ تو اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے علم میں کائنات کی ہر چیز داخل ہے، کائنات میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس بات پر بھی ایک بندہ مومن کو بڑا مضبوط یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکایا جائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اگر آپ کا دعویٰ ایمان کا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو ویسا مانتے ہیں جیسا ماننے کا حکم دیا گیا ہے، تو آپ کے دعوے پر دلیل یہ ہونا چاہیے، آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے آگے سر جھکائیں۔ سر صرف کس جگہ؟ مسجد میں، نماز میں نہیں، ساری زندگی سر جھکائیں، عمل میں سر جھکائیں، کاروبار میں سر جھکائیں، شادی بیاہ میں سر جھکائیں۔ اب جو اللہ کہے گا میں کروں گا، اللہ کے نبی جو کہیں گے میں کروں گا، وہی میری زندگی، وہی میرا مقصد، وہی میری خوشی، وہی میری اچھائی، وہی میرا اطمینان، جو میرا اللہ حکم دیتا ہے۔ تو اگر ایمان آپ کے اندر ہے تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ پورا اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اس سے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو بندہ مومن کی دور فرما دیتا ہے۔ نمبر 8، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اسے دیکھ کر دلیل پیش کرنا چاہیے۔ یہ بڑا بنیادی پوائنٹ ہے کہ آپ جب کسی سے بات کر رہے ہیں، جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ ایک کرسچن سے بات کر رہے ہیں تو کرسچن کے مسائل پر ہی بات کرنا پڑے گی نا۔ ایک آپ یہودی سے بات کر رہے ہیں تو یہودے کے مسائل پر بات کرنا پڑے گی نا۔ ایک ایسا انسان ہے جو کسی رب کو ہی نہیں مانتا تو اس سے ویسے بات کرنا پڑے گی نا۔ الگ الگ عقیدے کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، جیسے عقیدے کا انسان آپ کے سامنے ہے آپ کو ویسے ہی دلیلوں کے ذریعے اس سے بات کرنا چاہیے۔
कैसे पता चला? अब यहाँ पर अल्लाह ताला मक्की सूरतों में बार बार जिक्र करता है, एक तो ये, एक अल्लाह को पुकारो उसके सिवा कोई देने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अरब में बुत परस्ती आम थी, उन बुतों की इबादत किया करते थे। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने बार बार जिक्र की कि मरने के बाद दोबारा पैदा किए जाओगे। क्यों? क्योंकि कुफ्फारे मक्का मरने के बाद की ज़िंदगी का इनकार किया करते थे। तो इससे पता चलता है कि जब आप दावत दे रहे हैं तो आपको सामईन, जो आपके सुनने वाले हैं, उनको देखकर बात करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं बैठकर गाड़ी उर्दू में बिल्कुल हैवी अल्फाज के साथ तकरीर करूं और आप सुनने वालों को समझ ही में ना आए तो मेरे बोलने का क्या फायदा, मेरी तकरीर का क्या फायदा? बात में वो करूं जो मेरे सुनने वालों को समझ में आए, आसान जबान में बात करूं। हाँ, अरबी जानने वाले तबकात के सामने अरबी में बोलूं, इंग्लिश वालों के सामने इंग्लिश में बोलूं, उर्दू वालों के सामने उर्दू में बोलूं, और एक आम आदमी है जो बहुत ज्यादा दीन नहीं जानता तो वो कॉमन लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं उसमें मैं बात करूं, ताकि बातें उसे समझ में आए, बातों पर वो अमल कर पाए। और अल्लाह ताला ने ये उसूल, ये ज़ाब्ता कुरान में और अल्लाह के नबी ने हदीस में बार बार बयान किया है। जैसा सुनने वाला होता अब उसके मुताबिक उससे बात किया करते थे। तो इसका लिहाज हमें भी बहुत ज्यादा रखना चाहिए। नंबर 9, अल्लाह ताला बार बार तन्हाई का जिक्र क्यों करता है? कभी आपने गौर किया? अल्लाह ताला बार बार कह रहा है, यहाँ कहा, इससे पहले कई आयतों में मैं तर्जुमा बता चुका हूँ, अल्लाह तुम्हारी तन्हाई को जानता है, अल्लाह तुम्हारे सिर को जानता है, अल्लाह तुम्हारे राज को जानता है। अल्लाह ताला बार बार तन्हाई का जिक्र क्यों करता है? वजह, तन्हाई में गुनाह करना आसान होता है। इंसान डरता है किस चीज़ से? दुनिया वालों से तो डरता, अल्लाह का डर कहाँ है इंसान के दिल में? गुनाह कर रहा है, गलत कर रहा है, खता कर रहा है, हराम बिजनेस कर रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है तो तन्हाई में उसे डर नहीं लगता। क्यों? अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह जो हर जगह देखने वाला, उसका डर नहीं है, दुनिया का डर है, लोगों का डर है। तन्हाई का जिक्र अल्लाह ताला इसलिए करता है कि बंदा तन्हाई में भी खुद को बेहतर बनाए, अकेले में भी गुनाह ना करे, अकेले में भी अल्लाह ताला से डरे। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला वादा करता है ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। नंबर 10, दीन का मजाक बनाना अल्लाह के अजाब को दावत देना है। दीन का मजाक बनाना, अल्लाह के अजाब को दावत देना है। जैसे आज हमारे यहाँ होता है ना, लोग नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं, रोज़ों के मजाक उड़ा रहे हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं, बुरकों का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मैंने देखा एक बुरके वाली को, वो तो ऐसा कर रही थी, तो बुरके को क्यों टांट कर रहे हो? इंसान गलत है, इंसान को कहो ना। अरे हमने देखा साहब एक दाढ़ी वाले को, वो तो ऐसा कर रहा था, दाढ़ी को टांट क्यों कर रहे हो? इंसान गलत है, उससे बोलो ना। अरे नमाजी है, बड़ा नमाजें पढ़ता है और ये ऐसा करता है, तो अब नमाज को टारगेट क्यों कर रहे हो? इस इंसान को टारगेट करो ना। दीन का मजाक ना बनाओ, लतीफे में अपने दरमियान हंसी ठिठोलों के लिए कभी भी दीन का मजाक मत बनाओ, क्योंकि दीन का मजाक बनाने वालों पर अल्लाह ताला अजाब नाजिल करता है। अल्लाह ताला कह रहा है ना कि फ़क़त कज़्ज़बू बिल हक़, उन्होंने हक़ को झुटलाया तो उन पर अजाब आया। क्यों? क्योंकि वो लोग दीन का मजाक बनाया करते थे, दीन को मजाक बना रखा था, दीनी तालीमात को मजाक बना रखा था। इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम पर अजाब नाजिल किया। नंबर 11, दुनिया की कोई भी नेमत परमानेंट नहीं है, तो इसलिए उसके भरोसे तकब्बुर मत करो। दुनिया की कोई भी नेमत जो है ना, परमानेंट नहीं होती। जैसे अभी मेरे पास अगर ये स्कूल है, क्या परमानेंट है? अरे अल्लाह चाहे कल ख़त्म कर दे। मेरे पास बहुत इल्म है, अल्लाह कल मुझे जाहिल बना दे। बहुत अच्छी बॉडी है, अल्लाह कल इसे ख़त्म कर दे। बहुत अच्छे बाल हैं, अल्लाह ख़त्म कर दे। बहुत अच्छा चेहरा है, अल्लाह ख़त्म कर दे। किस बात का तकब्बुर? दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आखिरत में परमानेंट होगा, जन्नत में परमानेंट होगा, वहां कुछ छीना नहीं जाएगा। पर यहां पर चीजें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, माहौल बदलता है, नेमतें बदलती हैं। तो बंदे को कभी भी किसी नेमत पर दुनिया की तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये नेमतें परमानेंट नहीं है। अल्लाह ताला बदलता है। कैसे पता चला? अल्लाह ताला कह रहा है, क्या तुमने उनको नहीं देखा तुमसे पहले जिनको हमने हिलाक कर दिया? उन्हें तो हमने वो ताकत दी थी जो तुम्हें नहीं दी। ताकत, कुव्वत, ज़िहानत, फतानत, हुकूमत, सारी किस्म की अल्लाह ने नेमतें उन्हें अता की थी। पर जब अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह ने सब खत्म कर दिया, ज़ाया कर दिया। उनके ऊपर दूसरों को लाया, उन्हें फ़कीर मोहताज बना दिया, और अल्लाह ताला ने दूसरी कौम को उन पर मुसल्लत कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें यह पैगाम दे रहा है कि नेमतें चाहे जितनी हो, इंसान को कभी भी नेमत पर दायमी समझकर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि ये सब परमानेंट है, बल्कि अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेमतें आज हैं, अल्लाह ताला चाहे तो उसे खत्म भी कर सकता है। नंबर 12, दुनिया में किसी का बहुत ज्यादा कामयाब होना अल्लाह की रजामंदी की दलील नहीं है। हमारे यहां माना जाता है
پیسہ بہت آ رہا ہے، کاروبار بہت چل رہا ہے، نام بڑا ہے، شہرت ہے، عزت ہے، اس کا مطلب اللہ اس سے راضی ہے؟ ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کہہ رہا ہے نا، زمین دی، طاقت دی، قوت دیا، اختیار دیا، غلبہ دیا، اللہ کی نافرمانی کے اللہ نے سب ضائع کر دیا۔ تو دنیا میں کسی کے پاس دولت کا ہونا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، ورنہ آپ دیکھیے نا، آج غیر اللہ کو پکارنے والے، بت پرستی کرنے والے، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے والے، عبادت کرنے والے آپ سے بڑے طاقتور ہیں، آپ سے زیادہ پیسے والے ہیں، آپ سے زیادہ سکسیسفل لائف گزار رہے ہیں، آپ سے بڑا کاروبار کر رہے ہیں، آپ سے بڑے بنگلے، شو روم سب ہے ان کے پاس۔ کیا اس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کا کامیاب ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کی دنیا آخرت دونوں کو بناتا ہے۔ تو صرف دنیا میں کامیابی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہے۔ نمبر 13، گناہوں کا ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس عذاب سے بہت ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک آدمی ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہ ہو فرق نہیں پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے اور اس کے بعد اگر لے لینا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانیاں ہوتی ہے، ایک لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، بولنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے، لباس چینج ہو جاتا ہے، انداز چینج ہو جاتا ہے۔ جب تک نہیں تھا سب برابر تھا، اب ہے اور ہونے کے بعد اگر اللہ چھین لے یہ عذاب بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے میں ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں جب جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا نا تو اس کے پہلے کہے گا جنت دیکھ کر آؤ۔ وہ جنت دیکھیں گے، نعمتیں دیکھیں گے، بڑا عالیشان ماحول دیکھیں گے، اس کے بعد اللہ جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ تاکہ انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو کہ ہم سے کتنی اچھی جنت چھوٹ گئی، کتنی اچھی جنت چھوٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر آپ کی نعمتیں چھنتی چلے جا رہی ہے، اگر آپ پریشانیوں میں ہیں، اگر آپ تکالیف میں ہیں، تو غور کریں کہ آپ سے کون سی غلطی ہوئی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو آپ پر سے اٹھا لیا ہے۔ تو نعمتوں کا چھن جانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ نمبر 14، اگر آپ داعی ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے سوال کا جواب دیں۔ یہ بھی بڑی اچھی چیزیں سے یاد رکھیے گا۔ ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں کچھ لوگ، دعوت کا کام کرتے ہیں، اب آپ عالم نہیں ہیں، عربی نہیں جانتے، قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، آپ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اب انہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں دعوت کا کام کر رہا ہوں تو میرے پاس سارا علم ہونا چاہیے، مجھ سے کوئی کیسا بھی سوال کرے تو مجھے جواب دینا پڑے گا، بتانا ہی پڑے گا، مطمئن کرنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ ارے بڑا آسان ہے، آپ کہہ دو لا اعلم، میں نہیں جانتا، میری فیلڈ دعوت کی، اب اس کے بارے میں سوال کرو، اس سے ریلیٹڈ سوال کرو۔ آپ مجھ سے پوچھو گے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حیض کیا ہے، نفاس کیا ہے، مسئلے کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، کاروبار کیا ہے، تجارت کیا ہے، میں نہیں بتا سکتا، میں عالم نہیں ہوں، میں قرآن و حدیث کو اتنی باریکی سے جاننے والا نہیں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ داعی ہیں تو انکار کیجئے، ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور وہ کیسے پتا چلا؟ اب کفار مکہ نے کہا کہ ارے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول ہو نا، ذرا قرآن کو دفتی میں نازل کر کے بتاؤ، یعنی آپ تو ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہو، ہم چاہتے باقاعدہ ایک بک نازل کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے کہا اگر دے دوں گا اور ہاتھ بھی لگا لیں گے نا تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ سے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہو تو ایک بات بتاؤ، فرشتے کو رسول اللہ نے کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ نے کہا اگر فرشتے کو بناتا نا تو 1 منٹ میں فیصلہ کر دیتا، اسی وقت فیصلہ کر دیتا، مہلت نہیں دیتا تم کو، اتنی لمبی جو مہلت ملی نا وہ نہیں ملتی۔ تو اس سے پتا چلا ہے کہ داعی پر ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب دے، کہ صاحب کتاب لاؤ تو اللہ کے نبی بولے لاؤ اللہ کتاب دے دو، فرشتہ لاؤ اللہ کے نبی بولے لاؤ اللہ فرشتہ نازل کر دو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ داعی کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے ہر سوال کا جواب دیتا پھرے، اسے جو حق لگے، صحیح لگے اس کا جواب دے، جو سمجھ میں نہ آئے اس کو کسی اور کو ریفر کر دے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اکیلے میں بھی اللہ کی اطاعت کرو، تنہائی میں جب کوئی نہیں، نہ کوئی جانتا، نہ کوئی پہچانتا، نہ کسی کو پتا، تب بھی اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تنہائی کے عمل کو بھی جانتا ہے۔ نمبر 2، ہم سے پہلے امتیں کیوں ہلاک اور برباد کر دی گئی، ان کے ریزنز پر غور کرو، کیوں اللہ نے برباد کیا، کیوں اللہ نے قوموں کو ختم کیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا؟ کوئی ناپتول میں کمی کرتا تھا، کوئی لواطت کرتا تھا، کوئی ایسا کرتا تھا، کوئی ویسا کرتا تھا۔ ایک لسٹ باقاعدہ بناؤ کہ اللہ نے کس قوم کو کیوں ختم کیا اور اپنے آپ کو ان عملوں سے بچاؤ۔ نیکسٹ، نمبر 3،
اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح دیکھو۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، غور کرو مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیا خطا ہوئی، اللہ کیوں ناراض ہے، اللہ نے کیوں عذاب نازل کیا، تو اس سے آپ کا عمل بہتر بنے گا، اس سے آپ کی زندگی بہتر بنے گی۔ نیکسٹ نمبر 4، اللہ نے آسمان اور زمین کیوں بنایا؟ اس قدرت پر کبھی غور کیا کرو۔ کبھی ایسا کچھ نہیں ہے آپ بالکل آسمان پر یعنی چھت پر چلے جائیے اور لیٹ کر ایک مرتبہ آسمان کو دیکھیے، ستارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، تب آپ اس پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، کیا یہ لوگ اللہ کی خلقت پر غور نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوتوں پر غور نہیں کرتے؟ اگر بندہ غور کرے نا تو وہ جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے، اختیار کیا ہے، غلبہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، عظمت والا ہے، وہ سب جان جائے گا بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرے گا۔ تو ہمیں اللہ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے۔ اور آخری پوائنٹ ہے، کبھی بھی دین کا مذاق نہ بنائیں اور نہ سنیں، نہ خود مذاق بنائیں اور نہ سنیں۔ آپ کے سامنے کوئی مذاق بنا رہا ہے دینی شرائع کا، دینی مسائل کا، کبھی بھی اس کے ساتھ مت بیٹھیے، بلکہ اس کا ساتھ چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ خود بھی عذاب میں جائے گا اور آپ کو بھی عذاب میں لے کر جائے گا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو سورہ انعام کی بنیادی آیات، جو ابتدائی آیات ہے، اس سے ہمیں پتہ چلی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما، جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔